اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً لیلۃ القدر سے متعلق بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک اہم اور نمایاں خصوصیت اس امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت کا حاصل ہونا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے کے سب سے قیمتی ایام یعنی آخری عشرے میں آنے والی یہ وہ عظیم الشان اور مبارک رات ہے جس کو دیا گیا نام ہی خود اس کی عظمت اور قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ پیدا کرنے والے نے تنہا اسی ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ گویا امت محمدیہ جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ کم ہیں لیکن وہ شب قدر کی مختصر سی عبادت کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں کی عبادتوں سے بھی زیادہ فضیلتوں اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف قدردانی کی ضرورت ہے اور پھر اس عظیم اور بابرکت رات کو مخفی اور پوشیدہ رکھ کر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے تلاش کرتے ہوئے رمضان کی دیگر راتوں میں بھی عبادت کا شرف اور فائدہ حاصل ہو اور اس کے حصول میں بندوں کے ذوق و شوق کا اظہار ہو۔ یقیناً یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جو بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو نصیب ہوا۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں تو اپنی مختصر سی عبادت کے ذریعے کس قدر آخرت کے لیے ذخیرے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنے محتاج ہونے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرتا ہے، شب قدر کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ کبھی اس دولت عظمیٰ سے محروم نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ شب قدر میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ غروب ہی سے شب قدر کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ شب قدر میں جاگنے کا مطلب عبادت کرنا ہے۔ شب قدر میں انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جسے اللہ نے وہ فضیلت بخشی کہ تنہا یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں بکثرت فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کا اور بالخصوص ان سب کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ شب قدر میں قرآن کریم کا نازل ہونا شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر میں فرشتوں کا نازل ہونا، کوئی کام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑتے ہیں۔ لہٰذا شب قدر کو پانے کی تمنا رکھنے والا اگر خواب خرگوش کے مزے لیتا، غفلت کی نیند سوتا رہے تو کہاں اس عظیم سعادت سے بہرہور ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب صادق ہو تو اس تک رسائی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا جائے تو شب قدر کے بارے میں ہمارے لیے تو اس قدر سہولت اور آسانی کا معاملہ کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا مہینہ یعنی رمضان، اس کا عشرہ یعنی آخری 10 دن اور عشرے کی بھی مخصوص یعنی طاق راتیں تک واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں سال بھر کی صرف 5 یعنی 21، 23، 25، 27، 29
کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ بس اس قدر آسانی اور سہولت مل جانے کے بعد اس مبارک اور عظیم شب کو ڈھونڈنا کیا مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے۔ انشاءاللہ شب قدر ضرور نصیب ہوگی۔ شب قدر کو پانے کے لیے ایک انتہائی آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ شب قدر نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں عبادت کا خوب موقع ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، اور نہ بھی ہو تو معتکف کا تو سونا بھی عبادت ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، شب قدر سے بھلا وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں شب میں شب قدر کے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 27ویں شب کے زیادہ اہتمام کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جائے، اس لیے کہ روایت کثیرہ میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال ذکر کیا گیا ہے، لہذا ساری ہی راتوں میں تلاش کو جاری رکھنا چاہیے۔ شب قدر ہو یا کوئی بھی مبارک رات، اس میں حسب استطاعت جس قدر ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے عبادت کا کوئی مخصوص اور متعین طریقہ احادیث و روایات سے ثابت نہیں ہے۔ مبارک راتوں کو قیمتی بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی جس میں عفو درگزر کی درخواست کی گئی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابرکت راتوں میں سب سے بڑا کرنے کا کام جو عموماً نادانی کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے اور مخصوص قسم کی خود ساختہ نماز پڑھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کی زندگی پر سچے دل سے شرمسار ہو کر آئندہ کی زندگی میں عملاً تبدیلی اور انقلاب لانے کا سچا ارادہ کر لے، توبہ اور استغفار کیا جائے۔ یہ عمل مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ نفع مند طریقہ ہے۔ بس مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شب قدر کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔